یہ ریڈیو صدائے حریت جموں اور کشمیر ہے، محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ وادی میں 35ویں روز بھی سب کچھ مکمل بند ہے۔ مقبوضہ وادی میں مسلسل کرفیو اور جبری پابندیوں کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں قیدی بن گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر پابندی عائد کر کے سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ بھارتی مظالم اور کرفیو کے خلاف مغربی ممالک میں بھی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نیو یارک کے بعد لندن کی سڑکوں پر بھی ڈیجیٹل کرفیو قلاق نصب کر دی گئی۔ یورپی یونین کے بعد سوئس حکومت نے بھی بھارتی صدر کے دورے کے دوران مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو ایجنڈے میں شامل کر لیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے تحت میڈیا کو بھی خاموش کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز سے رپورٹرز کی نگرانی، ان سے غیر رسمی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور بھارتی حکومت اور بھارتی فوج مخالف رپورٹ شائع کرنے پر ہراساں کر رہی ہیں۔ خاردار تاروں کے پس پردہ خبریں کے عنوان سے جاری کردہ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ کی مایوس کن اور تشویشناک تصویر سے پردہ اٹھایا گیا، جو ناقابل یقین مشکلات کے خلاف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نیٹ ورک آف ویمن ان میڈیا اور انڈیا اینڈ دا فری اسپیچ کلیکٹو کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ ان دو صحافیوں نے تیار کی جنہوں نے 5 روز مقبوضہ کشمیر میں بسر کیے۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبل نے اعتراف کیا ہے کہ 370 کے خاتمے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے 2500 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ آزاد ذرائع کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سے لے کر آج تک 11,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر کے انہیں بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلوں میں مقید کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی حکومت کے خلاف تنقید کرنے والوں کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ کویت اور متحدہ عرب امارات میں رہنے والے 2 کشمیریوں کی سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب سنیے تبصرہ۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں کرفیو کا آج 35واں دن ہے۔ بھارتی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے فوراً بعد عوامی غیظ و غضب اور رد عمل سے بچنے کے لیے کرفیو کا نفاذ عمل میں لایا تھا۔ 5 اگست کو بھارتی حکومت کی طرف سے کیے جانے والے اقدام کے بعد پوری دنیا میں بھارت کے خلاف شدید نفرت اور غم غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان نے پوری دنیا میں سفارتی محاذ گرم کر رکھا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس حوالے سے حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما اعجاز رحمانی کا پیغام۔ آج سے 72 سال پہلے جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا، تب سے آج تک ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آج بھی ریاست پاکستان تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کشمیری عوام کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مملکت پاکستان اور پاکستانی عوام ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔